لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے۔ کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله لا يحب الكاذبين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث وكذب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق ينجي والكذب يهلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا،
اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پیارے نوجوانوں اور پیارے عزیز بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت فرمایا، واللہ لا يحب الکاذبین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے ذریعے امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ میسج فارورڈ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ واللہ اللہ لا يحب اللہ پسند نہیں کرتا کاذبین جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح میں نے اور ایک کلام اللہ شریف کی ایک آیت تلاوت فرمائی، قرآن مجید کے 26ویں پارے سورہ حجرات میں یہ آیت ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں بدزنی اختیار نہ کرو۔ بعض بدزنی، بعض گمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ کیا اَیُحِبُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں کا کوئی فرد، کوئی آدمی، کوئی آدم ذات اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں برکت ہے، آدمی جب سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر مقام میں اسے کامیاب کرتے ہیں۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ لیے، اے وہ لوگوں جو متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اے وہ لوگوں جو نماز کو آنے والے ہیں، اے وہ لوگوں جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اے وہ لوگ ہر اچھے کام کر رہے ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ جھوٹ ہرگز نہیں بولنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے بارے میں بہت ساری جگہ وعید آئی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جا بجا کبھی پہلے پارے میں فرما دیے، کبھی دوسرے میں، کبھی 25 میں، کبھی 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا دیے کہ جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ آپ کا دامن سچائی کا دامن ہے، آپ کا راستہ سچائی کا راستہ ہے۔ آپ سے پہلے جو صحابہ آئے وہ سچائی کے راستے پر تھے، آپ سے
جو انبیاء علیہم دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سچائی کا دامن اختیار کیے. لہذا اے کلمہ پڑھنے والے ایمان والے پیارے بھائیوں، اللہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، آپ سچوں کے ساتھ رہو، آپ ہمیشہ سچ بات کہو، سچائی میں نجات ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کیا تھا. مختصر انداز میں عرض کروں گا کہ اماں نے نصیحت کی، اے بیٹے جب بھی آپ زبان کھولیے سچی بات اپنے زبان سے نکالنا، جھوٹ ہرگز مت کہنا چاہے تمہاری جان کو خطرہ ہو. تو والدہ محترمہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 اشرفیہ آستین میں، بہت ہی آستین میں یہاں رکھ دی. قافلہ میں حضرت چلے گئے، قافلے کے اوپر حملہ ہوا، مال لوٹ لیے. اس بچے سے کہا گیا آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 درہم ہے. ڈاکوؤں نے کہا ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارے سامنے آ کر بڑے سے بڑے آدمی ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ بچے نے شیخ نے کہا نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں، اشرفیہ ہیں. تو ڈاکو نے کہا چلو ہمارے سردار کے پاس لے کر چلیں گے. تو جیسے ہی سردار کے پاس گئے تو سردار نے وہی سوال کیا کیا ہے تمہارے پاس، ذرا دکھاؤ. تو حضرت نے یہاں سے کھول کے جو اپنی والدہ محترمہ نے یہاں سیدھی تھی وہ 40 اشرفیہ تھی. اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں، اتنا اثر ہوا اس ڈاکو پر، وہ روتا رہا. اس نے کہا آپ بتائیے کہ آپ چاہتے تو بچ سکتے تھے لیکن آپ نے بتا دیا میرے پاس پیسے ہیں، روپیے ہیں، اشرفیہ ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میں جھوٹ نہیں کہا، سچ بات کہہ دیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے دوستو، وہ ڈاکو اتنا متاثر ہوئے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ڈاکو کو ہوش آیا، ہوش سنبھالتے ہوئے وہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. دیگر جو دوسرے ڈاکوؤں کے وزیر تھے، وزراء تھے، وہ بھی اسے دیکھ کر مسلمان ہو گئے. پیارے دوستوں، سچائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت رکھا ہے. ہاں ایسا موقع آ گیا کہ آپ سچ بات کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو شریعت کی کتابوں سے ہمیں سبق ملا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو ہمیں سبق ملا ہے، قرآن شریف سے جو ہمیں سبق ملا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، ہم سچ بات کہہ دیں گے. وقتی طور پر ہمیں وہ راحت نصیب نہ ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سچ کہنے کی وجہ سے وہ ساری خوشخبریاں آپ کو بعد میں عطا کریں گے. جھوٹ ایک ایسی چیز ہے دوستو، آپ کو لگتا ہے کہ وقتی طور پر آپ بچ گئے، لیکن پیارے دوستو اس میں سراسر برائی برائی ہے. ہمارے پاس جو فرشتے رہتے ہیں، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں پیارے دوستو، تو ہمارے پاس جو فرشتے ہیں 40 قدم دور چلے جاتے ہیں. اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمان بھائیوں، اے متقیوں، پرہیزگاروں،
تم سچائی کا راستہ اختیار کرو. جب بھی آپ کے زبان سے کوئی بات نکلے سچ بات کہیں، سچائی میں نجات ہے. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا سچائی کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں سچائی کے راستے کی طرف آ جاؤ. اور اسی طرح میں نے جو دوسری آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اس میں اور دو روحانی بیماریاں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بچنے کی اجازت دے رہے ہیں. آپ ان سے بچنا چاہیے. پہلی بدزنی ہے، دوسری غیبت ہے. انشاءاللہ ہم سنیں گے غیبت کیا ہے، بدزنی کیا ہے. غیبت ایک ایسی چیز ہے دوستو جس میں انسان ملوث ہو کر جھوٹ ہو، دھوکہ بازی ہو، ہر ایک چیز اس میں سما جاتی ہے. بدزنی جب انسان کرنے لگتا ہے بات گمان، بدزنی مطلب گمان کرنا، انہیں ایسا کریا انہیں ویسا کرائیں گا، تو ایسا بدزنی کرنے والا، ایسا گمان کرنے والا احادیث مبارکہ میں کہا گیا کہ بعض گمان کرنے والے ایسا گمان کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہ کے درجے میں چلے جاتے ہیں. اور جس شخص کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ اس سے بری ہے. تو پیارے دوستو یہ بدزنی سے بچنا چاہیے. احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حسن الظن من حسن العبادہ. حسن ظن، اچھا حسن، اچھا گمان کرنا بھی عبادت ہے. تو پیارے دوستو ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، اسے دور رکھنے کے آقا کی سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں. قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کے واقعات ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم اس کی طرف آئیں دوستوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے رہو، درست بات کہو. آپ درست بات کریں گے اللہ آپ کو پسند کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب. منافق کی نشانیاں بتلاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے دوستو ہمیں منافق کے زمرے میں بھی نہیں جانا ہے، ہمیں صحابہ کے زمرے میں جانا ہے، ہمیں اولیاء کے زمرے میں جانا ہے، ہمیں متقی کے زمرے میں جانا ہے، ہمیں جنتی کے زمرے میں جانا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق جو بھی زبان کھولتا ہے، جیسے ہی اپنا کلام شروع کرتا ہے، اذا حدث وکذب، جب بھی وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو پیارے دوستو یہ مؤمن کامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کریں. مشکوٰۃ شریف کی احادیث مبارکہ میں ایک واقعہ آیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ عرض کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک آدمی آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری 4 شرطیں ہیں. اگر آپ میری 4 شرطیں قبول کر لیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
بتاؤ بھائی تمہاری کیا 4 شرطیں ہیں؟ وہ نوجوان وہ آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں 1 نمبر کا چور ہوں، مجھے چوری کی اجازت دینی چاہیے۔ دوسرا نمبر ہے میں 1 نمبر کا زانی ہوں، مجھے زنا کی اجازت ملنا چاہیے۔ تیسرا نمبر میں شراب کا عادی ہوں، مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ چوتھا نمبر بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا یہ خاصہ ہے، اب تک میں جس کو پسند کرتا تھا وہ چیز یہ ہے کہ میں جھوٹ بولنا پسند کروں گا، اگر آپ پسند کر لیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی، تم نے 4 شرطیں بیان کی ہیں، مجھے منظور ہے، لیکن اس میں ایک شرط کو میری طرف سے قبول کر لینا، بقیہ تمہاری 3 شرطیں جو ہیں آپ کو اس پر رہنے دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا بتائیے کون سی شرط مجھے چھوڑنا ہے، کون سی شرط قبول کرنا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آدمی، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بقیہ تم نے جو 3 چیزوں کا مطالبہ کیا وہ آپ کو اجازت ہے۔ خیر یہ آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی سے اٹھ کر آ جاتا ہے، اب یہ سوچتا ہے چلو ہم شراب کی طرف چلیں گے۔ قریب تھا کہ شراب کی دکان کو پہنچنے ہی والا تھا، لیکن اس نے سوچا میں اگر شراب پی لوں گا، آقا کے پاس جاؤں گا، آقا پوچھیں گے کیا تم نے شراب پی یا نہیں؟ مجھے اگر میں جھوٹ کہوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اگر میں سچ کہوں گا اسلام میں شراب پینے کی جو سزا مقرر ہے وہ مجھ پر سزا مقرر ہو جائے گی۔ خیر وہ شراب کی طرف جانے سے رک گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے چلو ہم زنا کی طرف جائیں گے، زنا کی طرف رخ کیا۔ دل ہی دل میں اللہ کے بھی کیا عجیب فیصلے ہیں دوستوں، اللہ کب کیا کسی کے دل کو بدل دے ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے سوچا اگر میں یہاں چلا جاؤں آقا مجھے پوچھیں گے کیا تم نے وہاں گیا تھا، میں نہیں کہہ دوں تو جھوٹ ہو جائے گا، ہاں میں کہہ دیا تو زنا کی جو سزا مقرر ہے وہ مجھ پر عائد کی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا، وہ آدمی بچ گیا۔ اللہ بہانے کس طرح ڈھونڈتے ہیں، دیکھ رہے دوستوں، اللہ اپنے بندے کو اس طرح قریب کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اب تیسرا وقت آیا کہ یہ چور تھا، جیسے جیسے رات کا وقت ہو رہا تھا اس نے یہ خیال کیا چلو ہم چوری کی طرف چلیں گے۔ چوری کی طرف نکل رہا تھا، آدھا راستہ نکل گیا تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا اگر میں چوری کروں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجھے پیش ہونا ہے، آقا پوچھیں گے کیا تم نے چوری کی، اگر میں کہہ دوں نہیں تو وعدے کے خلاف ہو جائے گا، ہاں میں چوری کر دیا تو اسلام نے چوروں کی جو سزا مقرر کی ہے مجھے وہ سزا اس بھگتنی پڑے گی۔ تو آدمی رک گیا۔ آپ یہاں رک کر سمجھیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انسان کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی بہانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو مال دے کر قریب کرنا چاہتے ہیں، کبھی انسان کو مال میں کمی کر کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مشکلات میں
انسان کا ذہن، انسان کا دل کس کی طرف مائل ہوتا ہے؟ اللہ مال دے کر یہ آزمانا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ خوشی کے وقت، بندہ بہت خوش ہے، اپنے گھروں میں دوسرے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے، ایسے وقت میں اس کا دل کہاں جا رہا ہے؟ اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں۔ غرض دوستوں، جب صبح ہوئی، یہ آدمی، یہ نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں پیش ہوا، جو ہی آقا کے چہرے کو اس نے دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور پوچھا، بھائی بتاؤ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے رات کس طرح گزاری؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری روح آپ پر فدا، میرے ماں باپ، میرے خاندان والے سارے آپ پر فدا۔ میں الحمدللہ آپ کے کہنے کی وجہ سے دیگر دو تین چیزوں کی مجھے اجازت ملی تھی، الحمدللہ میں اس سے بھی بچ گیا۔ تو پیارے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کا تعلق اچھے خاندانوں سے ہے، آپ حج کو گئے، عمرہ کو گئے، لیکن پیارے دوستوں یہ ساری چیزیں رہتے ہوئے یہ چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ جب بھی ہم بات کریں، سچ بات کریں، سچ میں نجات ہے، سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت رکھا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں بھی جا بجا ہر جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں کا تذکرہ کیا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ پیغام دیا، اے ایمان والو تم جھوٹ سے پرہیز کر کے سچائی کی دامن کو اختیار کر لو، سچائی کا راستہ اختیار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو ہمیں یہ ملی ہے، ہمیں اس کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ایک محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ہم آقا کی باتوں کو اسی طرح سنیں گے۔ ٹھیک جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، آقا جب حیات تھے، صحابہ کو جو تعلیمات پیش کرتے، صحابہ جو آپ کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، ہمیں بھی پیارے دوستوں ذہن میں یہ تصور ہے، ہمارے آقا سامنے بیٹھے ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ جب کہیں بھی آقا کی باتیں ہوتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہے جاتے ہیں، ایسی مجلسوں کو فرشتوں چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں۔ دوستوں یہ وضاحت آ گئی تھی دوستوں۔ بس میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سچائی کا ایک دامن دیا ہے، وہ سچائی کے دامن کو آپ پکڑتے ہوئے اولیاء کے راستے پر جا سکتے ہیں۔ نبی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیے، اس پر آرام سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اس سچ کے ذریعے آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بہن سے یہ کہہ دی، تم کوتا ہو، تم پستہ قد ہو، تم گدی ہو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اپنی پیٹھ پیچھے عائشہ یہ الفاظ استعمال کر رہی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم نے
گناہ کر دیا، اگر یہ گناہ کو سمندر کے سارے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کالا ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم غیبت کر رہے ہیں یا غیبت نہیں کر رہے ہیں؟ اگر غیبت کر رہے ہیں تو غیبت سے کس طرح بچنا چاہیے؟ آئیے ہم سمجھیں غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت اسے کہتے ہیں آدمی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ غیبت اسے کہتے ہیں آدمی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ایسا آدمی جو آپ کے سامنے نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں بہت ساری جھڑ جاتی ہیں، ہماری نیکیاں فنا ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم نے کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت ایک ایسی چیز ہے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرما دیے، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیے کہ غیبت کرنے والا آدمی فرد ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم قے کرو۔ وہ عورت قے کرنے لگی۔ جب قے کی تو اس کے منہ سے گوشت کے ریشے نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، میں گوشت نہیں کھائی، میں گوشت کھائے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خاتون، تم آتے ہوئے راستے سے فلاں عورت کے پاس اپنے شوہر کی برائی بیان کر کے، غیبت بیان کر کے آ رہی ہے، یہ غیبت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے ذہن سے، تمہارے منہ سے یہ گوشت نکل رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ معراج کا ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سیر کی، دوزخ کی سیر کی، لوگوں کو طرح طرح کے مختلف عذاب، قسم قسم کے عذاب دیے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ جماعت ایسی تھی، وہ عورتوں کی جماعت ایسی تھی کہ خود اپنے گوشت کو اپنے ناخن سے کھرچتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کھا رہی ہے، خود اپنے گوشت کو کھا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا اے جبرائیل، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے یہ وہ عورتیں ہیں جو غیبت کرتی ہیں۔ تو اس لیے دوستوں، اپنا بھائی سمجھ کر معاف کر دے۔ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اسے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے زیادہ ہیں۔ ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک پوری دنیا میں ہمارے
گناہ بڑھ جائے تب بھی ہم اللہ کی ذات سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ نے قرآن مجید کے 24ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جو بندہ بھی جتنے بھی گناہ سرزد ہو گئے اللہ کے دربار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گرم گرم آنسو اللہ کے دربار میں بہا کر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ کی ذات سے امید رکھیے آپ کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو معافی کا پروانہ عطا کریں گے۔ دوستو آج کا یہ پیغام ہے دوستو آپ کے لیے۔ میں نے جو قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی واللہ لا يحب الكاذبین، کہیں آپ کا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو جن سے اللہ ناراض ہے، سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹوں کے قریب نہ جانا، آپ بھی جھوٹوں کے قریب نہ جائیں، آپ سچائی کا راستہ اختیار کریں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ایک راستہ ہے، سچائی ایک چابی ہے، ایک چابی کے ذریعے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ کو سچائی کا دامن پکڑتے ہوئے ہمارے صحابہ کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات پر عمل پیرا کرنا ہوگا، اولیاء کی جو تعلیمات ہے اس پر چلنا ہوگا، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر چلنا ہوگا۔ سچائی میں نجات ہے، نجات ہے۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے جب آپ سچ بات کہیں گے اللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔ حضرات آپ سے بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ مسجد جس میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے چندوں کے ذریعے اس مسجد کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، آپ کا قیمتی پیسہ مسجد میں لگ رہا ہے، گویا کہ آپ کا یہ پیسہ اللہ کے گھر میں جنت میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ آپ کو اس وقت کام آئے گا جب میری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نوازنے والے ہیں آپ خود سوچیں گے دوستو۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چندہ امداد کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔